غور کرنا چاہیے نا کہ جس مقصد واسطے اللہ پاک سامنے آیا مقصد پورا کر رہے ہیں کہ نہیں. تو سب تو پہلے انہوں دوستوں واسطے جڑے دوست نئے آئے ہوئے کہ یہ جڑا ذکر اسی کرینے ہاں یہ نقش بندی سلسلے کا ذکر ہے. 4 سلسلے برحق نقش بندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ. باقی جتنے سلاسل ہیں وہ ان کی آف شوٹس ہیں، وہ ان سے آگے نکلے ہیں، لیکن جو بنیادی طور پہ طریقت کے سلاسل ہیں وہ 4 ہیں. ہم نقش بندی ہے بنیادی طور پہ، اور نقش بندی سلسلہ پہلے کرواتے ہیں. اس کے بعد باقی جو 3 سلسلے ہیں وہ جو آگے کرنا چاہے اس کا شوق، اس کا ذوق، اس کی لگن، اس کی تڑپ، اس کی جستجو وہ دے کر اس کو پھر آگے ہم اگلے سبق بھی دوسرے سلسلوں میں بھی کرواتے ہیں. نقشبندی سلسلہ جو ہے اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. پرانے دوست جانتے ہیں کہ یہ وہ سلسلہ ہے، واحد سلسلہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر آپ سے آیا ہے. آپ نے یہ ذکر نبی پاک صاحب دولاک پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ ذکر آپ کو عطا کیا، اور پھر یہ سینہ در سینہ اس عاجز تک پہنچا اور آگے تقسیم کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں. یہ ذکر یہ وہ ذکر ہے جو سیدنا صدیق اکبر کرتے تھے، بلکہ یہ وہ ذکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کرتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کی تفصیل میں جاؤں. قاضی صاحب آج نہیں تشریف لائے، قاضی اسد نہیں آیا نا؟ قاضی اسد چیک کرو سد ہونا. تو ہم سب عمرے کے لیے، میرے ساتھ وہ بھی تھے، شاید کچھ اور دوست بھی تھے، یا ہم دونوں تھے، 2-3 دفعہ ہم اکٹھے گئے. تو ہم مسجد نبوی میں روضہ پاک کے سامنے اصحاب صفہ کا جو جگہ ہے وہاں پہ ہم بیٹھے تھے. تو ایک شخص جو ہے وہ میرے پیچھے بیٹھا تھا، میں نہیں جانتا تھا اسے. تو میں اس میں ذات کا ذکر کر رہا تھا، تو وہ جو ہے وہ درود شریف پڑھ رہا تھا. تو کچھ دیر کے بعد اس کو تھوڑی بےتابی سی ہوئی، اور اس نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو بزرگ بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرے پیر و مرشد ہے. نے کہا یہ تفصیل پوچھی کہاں سے ہیں اور کون سا ذکر کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا جی کہ ہم نقش بندی ہیں اور نقش بندی سلسلے کا ذکر کرتے ہیں. تو کہنے لگا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن ٹھیک ہے، جب یہاں سے اٹھے گا تو پھر مل لیں گے. جب ہم اٹھے تو قاضی صاحب نے مجھے بتایا کہ جی یہ بندہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. تو میں نے پوچھا بتائیے جی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں ہی مدینہ پاک میں رہتا ہوں غالباً، اور ایک عرصے سے میرا یہ روٹین ہے، میرا یہ وظیفہ ہے، میں باقاعدگی سے روزانہ یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ بیٹھ کر میں درود شریف پڑھتا ہوں. یاد نہیں کتنی دفعہ پڑھتا ہوں، بہرحال درود شریف پڑھتا ہوں. کہ آج مجھ سے درود شریف نہیں پڑھا جا رہا اور میرے اس میں ذات جاری ہو جاتا ہے، میرے اندر میری زبان میں بے اختیار اللہ اللہ آ جاتا ہے. پھر میں درود شریف شروع کرتا ہوں، پھر دوبارہ وہی بات. میں بڑی دیر اس کشمکش میں رہا کہ یہ معاملہ آج کیا ہو رہا ہے میرے سے. تو مجھے گمان ہوتا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے میری طرف، یعنی مجھ سے کہنے لگے آپ کی وجہ سے.
تو میں نے اسے بتایا ہاں میں اس میں ذات کا ذکر کر رہا تھا اور یہ ہمارا ذکر ہے. تو اسے پھر ساری بات میں نے سمجھائی. تو مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ اس نے بیعت کا ارادہ کیا اور غالباً بیعت ہو گیا. قاضی صاحب کو بہتر پتہ ہوگا، شاید میں میری یادداشت. تو پتہ یہ چلا کہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں ذات کا ذکر کرتے تھے، اللہ پاک کے نام کا ذکر کرتے تھے. وہی ذکر آپ نے سیدنا صدیق اکبر آپ کو عطا فرمایا تھا. اس لیے آج جب اس میں ذات کا ذکر وہاں پہ ہو رہا تھا تو اس کے زبان پہ بے اختیار اللہ اللہ شروع ہو جاتا تھا. تو یہ ہے اس میں ذات کے یہ ذکر کی میں افادیت اور فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ اس میں ذات کا ذکر جو ہے، کیونکہ باقی اگر آپ ناموں کا ذکر کریں تو اللہ پاک کی صفاتی نام ہے، لیکن اللہ پاک کا اپنا نام ایک ہی ہے جو کہ ہے اللہ. اور تمام صفاتی ناموں کی تاثیر اس ایک نام میں آئے. اس لیے ہمارے نزدیک نقشبندیوں کے نزدیک یہ قسم کا ہمارے لیے اسم اعظم ہے. ہر وقت ہم اسی کا ذکر کرتے ہیں. اس میں ذات اللہ، زبان تعلق ہے، زبان بند، دل میں اللہ. ہاتھ کار والے دے چت یار والے، ہاتھ کار والے چت یار والے. اور دنیا میں رہ کے رب کے ساتھ رہنا، یہ اصل چیز ہے. دنیا میں رہ کے رب کے ساتھ رہنا. ہمیں ہمارا دین دنیا کو ترک کرنے کا سبق نہیں دیتا. یہ غور طلب بات ہے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، عمل کا گھر ہے. یہاں عمل کرنا ہے، اور اسلام عمل کا نام ہے. رشتہ ہوا نا جی. اسلام عمل کا نام ہے، اور عمل کہاں پہ ہوتا ہے؟ دنیا میں ہوتا ہے. تو دنیا دارالعمل اس لیے کہا گیا کہ یہ دنیا جو ہے عمل یہاں بھی کیا جاتا ہے. تو جب دنیا سے آپ ترک کر دیتے ہو تو یہ ہماری تعلیمات، ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے، جسے رہبانیت کہتے ہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ نہیں، دنیا میں رہو، دنیا کو جائز طریقے سے استعمال کرو. تو یہ بھی عین ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے. کیونکہ رب کریم کے احکامات کے مطابق، رسول اللہ کی فرمودات کے مطابق اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارتے ہو، اللہ پاک کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ ذکر کا بھی حکم ربی دیتا ہے کہ میرا ہر وقت ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرو، چلتے پھرتے ذکر کرو، کروٹ بدلتے ذکر کرو. تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. ہر چیز سے جدا ہو کر میرے نام کا ذکر کرو، یہ میرے رب کا فرمانا ہے. تو جب آپ اپنی زندگی کو عین شریعت کے مطابق گزارتے ہو اور دنیا میں آپ اسی طریقے سے عمل کرتے ہو جیسے آپ کو بتایا گیا ہے، تو پھر وہ بھی ثواب ہے. وہ بھی ایک قسم کا ذکر ہے اللہ پاک کا کہ جس طریقے سے بتایا گیا دنیا کو ایسے استعمال کرو. تو دنیا میں رہ کے رب کے ساتھ رہنا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. کیونکہ دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنی طرف رغبت دلاتی ہے. خواہشات کا گھر ہے دنیا. دنیا آپ کو لبھاتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے کہ میری طرف آؤ، لیکن اللہ کی محبت روکتی ہے. اور اتنا دنیا ضرور استعمال کرو جتنی آپ کی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو اس لیے یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ پاک کا ذکر کرنا اللہ پاک کی خاص مہربانی اور اس کے فضل و کرم سے ہے.
اور جو دل ذاکر ہو جاتا ہے، جو ذکر کثرت سے کرتا ہے، وہاں سے ہوس سے دنیا نکل جاتی ہے، وہاں دنیا کی محبت نہیں ٹھہرتی۔ یہ دل کے ذاکر ہونے کی ایک نشانی ہے، بڑی نشانی ہے، بڑی نشانی ہے کہ جب آپ کا قلب جاری ہو جائے، آپ کا ذکر جاری ہو جائے، تو پھر دنیا کی محبت وہاں سے نکل جاتی ہے، اللہ پاک کی محبت آ جاتی ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ بتاتا چلوں، بات تو کسی اور طرف کرنی تھی لیکن اس طرف چلی گئی ہے۔ جب ہم قلبی ذکر کرتے ہیں، جس کو عرف عام میں ہم دل کہتے ہیں، کہ ویسے تو یہ گوشت کا لوتھڑا ہے اور اس کا کام ہے خون کو صاف کرنا، یہ پمپنگ کرتا ہے، اس طریقے سے خون کو پھینکتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے، آپ وہاں پر پاتے ہیں کہ انسان کے وجود پہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا وجود ٹھیک، اور اگر وہ خراب ہو پورا وجود خراب۔ اور وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے، وہ قلب ہے، انسانی قلب ہے۔ صوفیاء اسے قلب کہتے ہیں اور عرف عام میں سے دل کہتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ صوفیاء کرام آپ کے ملفوظات میں یہ چیز ملتی ہے کہ اس قلب میں ہی، اس دل میں ہی ایک قلب اور ہے، اس دل کے اندر ایک قلب ہے، یا اس کے پڑوس میں قریب ہی۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس دل کے اندر ایک دل ہے جو صرف جس کا کام ہے اللہ پاک کا ذکر کرنا۔ بعض نے لکھا ہے کہ بالکل اس کے پڑوس میں جو دل پمپنگ کرتا ہے، بالکل اس کی قربت میں، اس کے نزدیک ہی یہ اس قلب ہے انسان کا، جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہر وقت ذکر کرتا ہے۔ اب یہاں اس کی عملی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کا قلب جاری ہوتا ہے یا آپ کا دل ذکر میں جاری ہوتا ہے، جب آپ کو مشرق عامل ذکر القاء کرتا ہے اور آپ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہو، اور پھر آپ کثرت سے ذکر کرتے ہو، تو یہ ذکر جو ہے دل کو، جب قلب کو لگتا ہے جو قلب ذکر میں جاری ہو جاتا ہے، یہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ دونوں پہلو سے اگر ہم دیکھیں، اگر تو یہ دل کے اندر ہے یہ قلب، تو جو خون صاف ہوگا تو ذکر کی برکت سے، اس میں ذات کے ذکر کرنے کی وجہ سے جو قلب ذکر کرتا ہے اس کا اثر آپ کے خون میں جائے گا، اور خون آپ کے رگوں میں دوڑتا ہے، اور اس سے آپ کا نظام جو ہے وہ اس میں روحانیت آ جاتی ہے، آپ کے خیالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کے طور اطوار بدل جاتے ہیں اس ذکر کی وجہ سے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ قلب جو ہے پڑوس میں ہے، وہ دل جو صرف پمپنگ کرتا ہے، تو بھی اس کا اثر اس پہ ہوتا ہے، اس خون پہ ہوتا ہے جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو جب خون صاف ہو گیا، جس پہ اثر ہو گیا اللہ پاک کے ذکر کا، آپ کے اللہ پاک کے نام کا، اس میں ذات کا، تو پھر انسان کی سوچیں بھی بدل جاتی ہیں، اس کے طور اطوار بدل جاتے ہیں، وہ ہر قدم جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے رکھتا ہے، اور وہ نیکی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کے خاص بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ قلب کی حالت ہے، تو پھر تھوڑا آگے چل کے آپ کو بتا دیں کہ اس قلبی واردات آپ پہ کھلتی ہے جب آپ قلب کا ذکر کرتے ہو، اس کے اسرار اور رموز آپ پہ کھلتے ہیں۔ اس کو مختلف پیراؤں میں اولیاء کرام نے، صوفیاء اعظام نے بیان کیا ہے کہ جب قلب جاری ہوتا ہے، جب ذکر لگتا ہے، تو انسان کے دل میں رکت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، سختی جاتی رہتی ہے،
عاجزی آتی ہے اور دل نرم ہوتا ہے، اور دل جو ہے وہ قلب سلیم کی طرف جاتا ہے یہ دل، اور انسان پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ رموز اس پہ کھلتے ہیں، وہ اسرار اس کے کھلتے ہیں قلبی ذکر کرنے سے۔ پھر یہ 5 لطائف ہیں انسان کے وجود میں، بلکہ انسان کے سینے میں، تو ہر ایک کا فنکشن اپنا ہے۔ ذکر اسم ذات کا، اگر میں یوں کہوں کہ آپ جیسے کوئی زبان سیکھتے ہو، اردو سیکھتے ہو، انگلش سیکھتے ہو، اس کے بنیادی ابجد ہوتے ہیں، بنیادی قاعدہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ قاعدہ آپ نہیں پڑھتے ہو تو وہ آگے آپ زبان نہیں سیکھ سکتے ہو۔ تو آپ کیونکہ روحانیت کے طالب علم ہو، تو جب یہ لطائف کا ذکر اسی طریقے سے ہے کہ یہ بنیاد ہے آپ کی، یہ حروف ابجد ہے۔ جب تک انسان الف بے پے یہ نہ حروف سیکھے تو آگے زبان نہیں سیکھ پاتا، اردو نہیں سمجھ پاتا، نہیں سیکھ سکتا۔ ایسی انگلش ہے، باقی زبانیں بھی ایسی ہیں۔ تو یہ روحانیت میں بھی اور پھر نقشبندیت میں یہ جو لطائف ہیں ان کا یہی کردار ہے، رول ہے کہ ان کی صفائی سے آپ کا باطن صاف ہوتا ہے، آپ کے ارادے نیک ہو جاتے ہیں، اور آپ کے اندر جو خصائل رذیلہ ہے، جو گندی خصلتیں ہیں ہر انسان میں ہوتی ہیں، گندی بھی اور اچھی بھی، وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جو اوصاف حمیدہ ہے، جو اچھی خصلتیں ہیں، وہ انسان میں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں ذکر کی وجہ سے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، جب آپ روح پہ جاتے ہو تو قلب سے آگے روح کا مقام ہے، قلب سے زیادہ نازک اور مقام جو ہے بڑھ کے مقام روح کا ہے۔ پھر روح کے بعد لطیفہ سر آتا ہے، پھر لطیفہ خفی ہے، پھر اخفا ہے۔ یہ 5 لطائف جن کا تعلق عالم امر سے ہے، یہ درجہ بدرجہ آپ سیکھتے ہو، ان کا سبق لیتے ہو، ان میں حرکیت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے اثرات آپ کی شخصیت پہ مرتب ہوتے ہیں، اور آپ کی سوچ کے دھارے تبدیل ہوتے ہیں۔ جب سوچیں تبدیل ہوتی ہیں تو اس کا اثر آپ کے کردار پہ پڑتا ہے، اور جب کردار آپ کا درست ہوتا ہے تو آپ کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، آپ کے عمل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے عمل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ پاک کے محبوب بندوں میں شمار ہوتے ہو، اور پھر مخلوق خدا بھی آپ سے سکون پاتی ہے، انہیں بھی آپ سے فائدہ ملتا ہے، وہ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اوصاف آپ پہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ ذکر الہی کی وجہ سے۔ اور ذکر الہی کس کی وجہ سے؟ مرشد سے ملتا ہے ذکر۔ اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ راہ دے ہر کوئی آ کے میں بھی آقا راہ دے، بن مرشد ہے راہ نہیں ملنا، اے میں رول مر سے بچرا۔ تو مرشد کا ایک بڑا مقام ہے، مرشد وسیلہ ہے، مرشد مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ پاک کی محبت ہے اور قرب ہے۔ لیکن استاد کو ہونا ضروری ہے، پھر استاد کا ادب بہت ضروری ہے، اور ادب کی کوئی انتہا نہیں ہے، ادب کی، محبت کی، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کوئی جتنا مرضی کر لے، چلا جائے، ان کے لیے کوئی ناپ تول نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ پھر جو ہستی آپ کو ذکر دے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ راستہ ملے، آپ یہ سفر طے کریں، آپ قرب کی منزلیں طے کریں، آپ کو محبت الہیہ ملے،
پھر اگر آپ اس مرشد کے ساتھ بے اعتنائی برتیں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ جو مرشد کا ادب نہیں کرتے. یہ ادب نہیں ہوتا ہے کہ جی مرشد کے سامنے پیٹھ نہ کرو اور جناب الٹے پاؤں چلو اور بہت زیادہ دکھاوا کرو. یہ اس میں یہ دکھاوا آ جاتا ہے. ادب یہ ہے کہ جو مرشد کہتا ہے اس پہ عمل کرو اور مرشد کو دل سے محبت کرو اپنے مرشد کے ساتھ. مرشد کو ہر چیز سے ہر رشتے سے آگے، ہر رشتے سے آگے سمجھو، پھر بات بنتی ہے. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں آپ کو صوفیاء کرام کے فرمودات اور ان کے باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے مرشد کو دل و جان سے نہیں چاہیں گے تو بات نہیں بنتی. اور پھر شیخ مریدوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے. تو وہ اپنے مرید کو سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، محبت الہیہ سکھاتا ہے، وہ راستہ طے کراتا ہے. منزل اس کے مقام کا کوئی کر سکتا ہے، عطا کر سکتا ہے، اس کے احسان کو چکا سکتا ہے، کوئی اس کا احسان ادا کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. جیسے ماں باپ کا کوئی احسان نہیں چکا سکتا، تو مرشد کی ایک نظر کا دنیا جہان کی اگر دولت بھی ڈھیر کر دے ان کے قدموں میں، پھر بھی وہ جو نظر جس نے تبدیل کیا آپ کو، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ باتیں سمجھ والوں کے لیے، یہ باتیں نادانوں کے لیے نہیں ہیں، ناسمجھوں کے لیے نہیں ہیں. اور پھر یہ راستہ بھی نادانوں کے لیے نہیں ہے، بے سوجت کے لیے نہیں ہے، سوجت والوں کے لیے یہ راستہ ہے. کیونکہ یہ راستہ داناؤں کے لیے ہے، اور دانائی بھی ذکر اللہ سے آتی ہے، اور بصیرت بھی اسی سے آتی ہے، اور روشن ضمیری بھی اسی سے آتی ہے. تو میرے دوستو، جب مرشد کا نام آ جائے بندہ پھر جوتی بھی نہ پہنے. وہ بات لمبی ہو گئی ہے، پھر بھی کیونکہ یہ بھی ایک تبلیغ ہے کہ کسی نے سوال کیا کسی بزرگ سے، مرید نے کہ حضور پیر کا مرید پہ کیا حق ہے، مرید کا پیر پہ کیا حق ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی اور فرمایا کہ کوئی تحفہ دیا اور فرمایا یہ جاؤ، یہ میرا فلاں خلیفہ ہے یا میرا پیر بھائی ہے کسی اور شہر میں، تو وہاں ان کو یہ پہنچاؤ. اس نے وہ تحفہ دیا مرید نے، اور لے کے جب خیال آیا کہ جوتی پہن لیں، پھر فرمایا کہ نہیں ابھی امر ہو گیا ہے، اب جوتی نہیں پہنتا ہوں، اسی حالت میں جاؤں گا. یہ اس کا تقویٰ، اس کی محبت، اس کا ادب، جسے ادب کہتے ہیں نا، دکھاوے والا نہیں. تو اس نے وہ جوتی اس وجہ سے نہیں پہنی کہ ٹائم ضائع ہوگا، بے ادبی ہے، مرشد کا امر ہو گیا ہے، تو اب مجھے سیدھا ہی جانا چاہیے ان بزرگوں کے پاس. تو وہ اس نے کوئی زیادہ راہ نہ لیا، کچھ نہ لیا، سیدھا بھاگ کھڑا ہوا، چلتے چلتے وہاں جا کر پہنچا اور جا کر تحفہ پیش کیا. بزرگ خوش ہوئے، انہوں نے کہا اچھا میں ایک خادمہ جو ہے اپنے مرشد کے لیے، باندیاں ہوتی تھی اس زمانے میں، ایک خادمہ، یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں آپ کے ساتھ، یہ میرے مرشد کے لیے ان کی گھر میں یا ان کے آستانے پہ خدمت کریں. وہ جب واپسی پہ آئے، دونوں تھے، شیطان نے ورغلایا تو اس کی نیت میں فطور آیا
اور جیسے ہی وہ کوئی غلط حرکت کرنے لگا تو فوراً ہی اس کو آواز آئی کہ ایسا نہیں کرنا. تو وہ بندہ فوراً چونک گیا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، کدھر سے آواز آئی؟ وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا، ڈر گیا، خوف کھا. تو جا کر اپنے مرشد کو ان کا پیغام بھی دیا اور ساتھ ہی وہ فاطمہ جی کو نے آپ خدمت کے لیے بھیجی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مرید کا حق اور پیر کا حق اب سمجھ آ گیا کہ پیر کا کیا حق ہے، مرید کا کیا حق ہے. تم نے جوتی بھی نہیں پہنی، تم نے کچھ راستے میں کھایا پیا بھی نہیں، ٹھیک ہے، یہ ادب، یہ محبت تمہاری. اور پیر نے وہ کام دکھایا کہ جب تو بھٹک رہا تھا تو تجھے روک لیا. یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں یعنی مریدی اور پیری. پیر کو اتنی، جب تک آپ ادب نہیں کریں گے، محبت نہیں کریں گے، تو آپ لگے تو رہیں گے ساتھ. کوئی روکتا تو نہیں ہے درگاہ میں یا آنے سے آستانے پہ، کیونکہ یہ فقیروں کا شیوا نہیں ہے کہ کسی کو روک دے کہ آپ نے ہاں کوئی بڑی بات کر لیں جو بالکل ناقابل معافی ہو، وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ روکا نہیں جاتا. میرا رب بھی جب اس کے در پہ بھی کوئی آئے تو رب اسے قبول کر لیتا ہے، اس کی معافی بھی قبول کر لیتا ہے، اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے. اس لیے جو صدق کے دل سے آ جائے مرشد خانے میں، اس کی بھی معافی ہوتی ہے. لیکن یہ باتیں سمجھنے کی ہیں اور عمل کرنے کی ہیں. تو دوستوں، میں نے جو بات کی شروع میں لطائف کی بات کی، کیونکہ یہ انتہائی وسیع موضوع ہے اور ہزاروں کتابیں موجود ہیں اس پہ، اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے، بڑے بڑے اکابرین نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، وہ پڑھنی چاہیے، ان کو مطالعہ بھی کیا کرو. تو بات یہ تھی کہ سلسلوں کی بات ہو رہی تھی. نقشبندیہ سلسلہ یہ ہمارا ذکر قلبی اور خفی ذکر ہے. ذکر جار باقی تینوں سلاسل میں ذکر جار ہوتا ہے، یعنی آواز زبان سے بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ قلبی اور خفی ذکر ہے، اور یہ کوئی اس سے ڈسٹرب بھی نہیں ہوتا ہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے. اور یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے. یہ اس میں ریا کا پہلو بھی بہت کم رہ جاتا ہے کہ جب کوئی ذکر جہر کرے تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں ذکر کر رہا ہوں، یا بعض بات لوگوں کو سنانے کے لیے اونچی اونچی آواز میں ذکر کر دوں. تو لیکن یہ قلبی ذکر، خفی ذکر، یہ صرف رب اور بندے کے درمیان ذکر، اور یہ بڑی اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. اور پھر مزے کی بات ہے کہ ذکر جار کے لیے آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے، لیکن یہ قلبی جو ذکر ہے اس کے لیے اگر وضو بھی نہیں ہے، طہارت بھی نہیں ہے، تو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی آپ کے باطن، آپ کے قلب میں، آپ کے اندر سے تعلق ہے. تو اس لیے میرے دوستو یہ عظیم کام ہے، اور عظیم لوگوں کے لیے، اور وہ جنہیں رب کریم منتخب کر لے، جن پہ فضل کر دے، ان کو اپنے راستے پہ لے آتا ہے، اپنا راستہ دکھا دیتا ہے، اور پھر مزید فضل کرے تو پھر ان کو اس راستے پہ کامیابی سے آگے چلاتا ہے، اور پھر مراد کو آدمی جا کے پہنچتا ہے، منزل کو جا کر پہنچتا ہے. لیکن یہ مختلف مدارج ہیں، مختلف منازل ہیں جو اس راستے میں طے کی جاتی ہیں اور کرائی جاتی ہیں. مرید یا سالک طے کرتا ہے اور شیخ اس کو طے کراتا ہے، استاد ہے اسے سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، چلاتا ہے، اور پھر اس کو ایسے مقام پہ لے کر جاتا ہے کہ جہاں پر
وہ اس کا نفس جو ہے وہ سدھار کے اس میں آ جاتا ہے، وہ اخلاص کا پیکر بن جاتا ہے اور اللہ پاک کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو سر دست آپ کو میں یہ گفتگو یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ جو نئے دوست ہیں اپنے قلب پہ جو کہ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے اس کا مقام ہے، وہاں پہ توجہ رکھیں کہ وہاں سے دل ٹھک ٹھک نہیں بلکہ اللہ 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 کر رہا ہے، زبان تعلق کے ساتھ لگا دیں اور سامنے جو صاحب توجہ ہے، تو اس صورت میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو آپ سامنے دیکھیں ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تو یہ وہ میں ہے جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیاروں سے نہیں نظروں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ فیض ہے جو نظروں سے منتقل ہوتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ ادب سے بیٹھو، عاجزی سے بیٹھو، انکساری اختیار کرو اور دل میں یہ ندا کرو، التجا کرو رب سے کہ اللہ مجھے بھی اپنا ذکر نصیب کر دے، اور اللہ پاک ضرور رحم فرمائے گا۔ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، جو کوشش نہیں کرتا وہ نہیں پا سکتا، وہی پاتا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ جو چلتا ہے وہی منزل پہ پہنچتا ہے، جو چلتا نہیں ہے منزل پہ نہیں پہنچتا۔ تو راستہ میں عموماً یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ اس کے لیے منزل ایک قدم پہ ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ جو سچا سودا کر لیتا ہے، پکا سودا کر لیتا ہے، بک جاتا ہے۔ جو سودا پکا کر کے بک جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، اس کے لیے سامنے ہے۔ لیکن جو سودا کچا کرتا ہے، اپنی مرضی استعمال کرتا ہے، من موجی ہے، اپنی موج میں، کوئی بات مرشد کی مانی اور کوئی نہ مانی، کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، سنتوں میں بھی کچھ سنوں پہ عمل کیا کچھ پہ نہ کیا، تو اسی فاسق کہتے ہیں جو مکمل طور پہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اسی کو فاسق کہتے ہیں کہ جو اپنی من مرضی کرتا ہے، اپنے خواہشات کے مطابق عمل کر، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو صحیح اللہ پاک کی بندگی میں لے آتا ہے، آپ پہ خوف خدا جو ہے وہ آ جاتا ہے، رب کی محبت آ جاتی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، جتنی زیادہ رب سے محبت ہوگی اتنا زیادہ آپ کو رب کا خوف بھی ہوگا۔ یہ 2 جو ان پہ غور کرنا کہ دنیاوی بھی اگر محبت کسی سے ہو تو بندہ اسے ڈرتا بھی ہے کہیں یہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو یہ محبت اور خوف یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کی بھی بڑی مثالیں ہیں، بعد میں پھر کبھی عرض کریں گے یا ٹائم ہوا تو کہ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ خوف کا مطلب تقویٰ ہے، رب سے ڈرنا، اور محبت جو ہے رب کو ٹوٹ کے چاہنا، رب کی ہر فرمائی بات پہ عمل کرنا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنا۔ تو شریعت ہمارے لیے سپریم ہے، شریعت سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عظیم ہے، اور ہم اسی بھی چل کر اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں، اپنے معاملات بھی سنوار سکتے ہیں، اپنی اولاد بھی سنوار سکتے ہیں، اپنا گھر بار بھی سنوار سکتے ہیں، بلکہ حتیٰ کہ اس دنیا میں جتنا رہنا ہے، جتنا عرصہ قیام کرنا ہے اس دنیا میں، وہ بھی آپ ایک اچھے طریقے سے وہ آپ کر سکتے ہو جب آپ اس ایسے ہی ماحول میں زندگی گزاریں، ذکر اور فکر کے ساتھ زندگی گزاریں، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریں، اور انشاءاللہ پھر منزل بھی دور نہیں، آپ کی دنیا بھی کامیاب اور انشاءاللہ آخرت بھی آپ کی کامیاب۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتا وہ پھر نامراد اور ناکام لوٹ کے جاتا ہے اس دنیا سے، کہ وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو اس نے کیا نہیں، اور جو نہیں کرنا تھا وہ کرتا رہا، جو کرنا تھا وہ کیا نہیں، پھر پچھتاوا بھی جب موت آ جاتی ہے، وہ آخری وقت آ جاتا ہے
تو پھر پچھتاوا بھی کام نہیں آتا. آپ توبہ کرنی ہے، جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو. یہ بات، یہ ذکر جو ہے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. کیونکہ صوفیاء اس معاملے میں فرماتے ہیں کہ جیسے جب حکم آ گیا کہ میرا ذکر کرو تو فرضیت قائم ہو گئی. تو ذکر کر کے آپ کو اتنا کچھ ملتا ہے، اتنا کچھ ملتا ہے، بے حد و حساب ملتا ہے، دین اور دنیا دونوں مل جاتے ہیں. تو پھر بھی انسان ذکر نہ کرے اور حیوانوں کی طرح زندگی گزار کے چلا جائے تو کوئی زندگی تو نہ ہوگی. مال کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ایک بات، آخری بات جو ہے میں اس معاملے میں بتا دوں کہ ذکر کرنے والے کے پاس دانائی اور بصیرت آتی ہے، وہ دانا ہو جاتے ہیں اور صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں. تو جو صاحب بصیرت ہے وہ حق میں اور باطل میں تمیز کر لیتا ہے اپنی بصیرت کی وجہ سے، اپنی دانائی کی وجہ سے، وہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے. تو یہ کتنا بڑا کمال ہے ذکر کا کہ آپ کو وہ چیز نصیب ہو جاتی ہے. یہی چیز علماء حقہ کے پاس ہوتی ہے، جو حق والے ہیں ان کے بھی شناخت یہی ہوتی ہے کہ حق اور باطل میں حد فاصل قائم کر دیتے ہیں، جدا جدا کر دیتے ہیں. تقویٰ ہو جاتے ہو آپ، عزت اور تکریم کے قابل ہو جاتے ہو، آپ کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. اور سکون اللہ پاک کے ذکر میں ہے. تو پھر میرے دوستوں کیوں نہ ذکر کیا جائے اور کیوں نہ اس پہ عمل کیا جائے تاکہ ہماری زندگیاں سنوریں اور ہمارے اولاد کی بھی زندگیاں سنور جائیں. آپ ہم باقاعدہ ذکر کرتے ہیں اور جو نئے دوست ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ چوکڑی مار کے بیٹھیں اور انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے نہیں بیٹھتے ہیں. یہ نحوست کی نشانی ہے. ہاتھ باندھ کر بیٹھیں اور ادب سے بیٹھیں.